بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کے بہت سارے ہی فضائل ہیں۔ ان میں سے ایک جو میں ہمیشہ پڑھتا ہوں کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے درود پاک پڑھنے والے پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود پاک محبت سے پڑھیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عزوجل مسلمانوں کے یہاں جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو مسلمان جو ہے اپنے بچے کا ایک خوبصورت سا نام رکھتے ہیں۔ کچھ مسلمان وہ ہیں جو نام ایسا رکھتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کے ناموں سے نسبت رکھتا ہے یا اولیاء کرام کے ناموں سے اس کو نسبت ہوتی ہے اور صحابیات کے ناموں سے نسبت ہوتی ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندی ان کے ناموں سے نسبت ہوتی ہے اور ان کے ناموں کا اثر پڑتا ہے۔ ایک انسان پر جو ہے ناموں کا اثر بھی پڑتا ہے۔ کسی کا نام اگر بہت خوبصورت ہوتا ہے کہ کسی کا نام بہت زیادہ سجدہ کرنے والا ہے، کسی کا نام مثال کے طور پر ساجد ہے تو وہ سجدہ کرنے والی اس کا معنی بنتا ہے تو وہ بندہ اس پر بھی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں عبادت کروں۔ ایسے ہی کچھ وہ لوگ ہیں جو نام کچھ بھی رکھ دیتے ہیں ان کی جس کے معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کچھ بھی معنی اس کا بنتا ہو، عجیب و غریب معنی بنتا ہو، وہ سمجھ نہیں آتی لیکن اس کے باوجود وہ نام رکھ دیتے ہیں، حالانکہ وہ نام رکھنا نہیں چاہیے۔ اور کچھ لوگ تو اس چیز پر بہت زیادہ وہ ضد کرتے ہیں کہ کوئی یونیک نام رکھا جائے، ایسا نام رکھا جائے کہ جو کسی نے نہ رکھا ہو، اگرچہ اس کو کچھ بھی معنی بنتا ہو اور اس کی وجہ سے بچے پر کچھ بھی اثر پڑے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے سے نام رکھیں۔ جو ہے سب سے پہلا تحفہ اس کا نام رکھنا ہے، سب سے پہلا تحفہ اس کا نام رکھنا ہوتا ہے۔ آپ کو بتانی ہے آج جو میں ایک نام میرے ذہن نظروں سے گزرا وہ تھا طٰہٰ نام رکھنا۔ لوگ طٰہٰ نام رکھ دیتے ہیں تو اس طرح نام نہیں رکھنا چاہیے، یہ نام رکھنا درست نہیں ہے۔ اور بہت سارے عام طور پہ چل رہے ہوتے ہیں، کوئی مصطفیٰ نام رکھ کے لوا رہا ہوتا ہے، کوئی خالص ویسے تو سب کا نام محمد ہی ہونا چاہیے اور پکارنے کے لیے کچھ اور نہ ہونا چاہیے، لیکن وہ خالصتاً محمد نام رکھ دیتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پکارنے میں محمد کہہ کے پکارتے ہیں، گالی بھی دے دیتے ہیں، برا بلا بھی کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک کا نام محمد تھا، اس کا نام ہی تبدیل فرما دیا کہ محمد، کسی کوئی شخص اس کو گالی دے رہا، حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ آپ تمہاری وجہ سے نام کتنی برکت والا ہے اور اس پر جو ہے گالی دی جا رہی ہے، لہذا اس کا نام عبد الرحمن رکھ دیا گیا۔ عبد الرحمن نام رکھ دینا چاہیے، تو طٰہٰ نام رکھنا نہیں چاہیے۔ وجہ یہ کہ یہ حروف مقطعات میں سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور کے درمیان جو راز ہے، راز کی باتیں ان میں اب ممکن ہے یہ اس کا تعلق، اس کا معنی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہو یا اس کا معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو، ایسا کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، لہٰذا ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے۔ ہم نے غلام طٰہٰ وغیرہ نام جو ہے طٰہٰ نام رکھنا نہیں چاہیے اور یہ نام رکھنے سے ہم نے جو ہے بچنا چاہیے۔ لہذا کوئی کہے کہ محمد طٰہٰ رکھ دیں، محمد یاسین نام رکھ دیتے ہیں، تو لہذا اس کی ممانعت کوئی پھر بھی دور نہیں کرے گا، تو ہمیں اس نام سے اس کام شریعت ہمیں منع کرے جس سے بچنے کا ہمیں حکم دے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بچوں کو اچھا سا اور نسبت والنام رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔